السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے من یمنعک منی۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں نکلے۔ هل تعرفون ما هی الغزوہ؟ کیا تم جانتے ہو کہ غزوہ کیا ہے؟ لعلکم تعلمون، شاید کہ تم جانتے ہوگے، ان المسلمین، کہ بے شک مسلمان، کانوا یخرجون للجہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ جہاد کے معنی ہوتے ہیں دشمن سے لڑنا، اور امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی معنی تو وہ کہتے ہیں کہ جہاد کی حقیقت یہ ہے کہ انسان غیر محبوب چیز میں اپنی پوری طاقت صرف کر دے۔ اور وہ جو غیر محبوب چیز ہے وہ تین چیزیں انہوں نے بیان کی کہ پہلی چیز ہے ظاہری دشمن سے لڑنا، یعنی میدان جنگ میں جا کر کے ان سے جہاد کرنا، جنگ کرنا، اور دوسری چیز ہے شیطان، اور تیسرے نمبر پر انہوں نے جو ہے نفس کو رکھا۔ اس طرح جہاد کے تعلق سے ایک مختصر سی تفصیل آ گئی۔ وَكَانُوا يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ، اور مسلمان مشرکوں سے جنگ کرتے تھے۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا، چاہے ذات کے اعتبار سے شریک ٹھہرائے، چاہے جو ہے صفات کے اعتبار سے شریک ٹھہرائے۔ والکفار، اور کافروں سے جنگ کرتے تھے، یعنی منکر نبوت اور منکر اسلام اور منکر ایمان، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں، جو کہ ہٹ دھرم ہو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوشاں رہتے ہوں، لگے رہتے، ان کو کہتے ہیں کافر۔ اور مسلمان مشرکوں سے اور کافروں سے جنگ کرتے تھے لوجہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ، اور شاید کہ تم جانتے ہوں گے، فضیلت الجہاد، جہاد کی فضیلت اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی جو فضیلت ہے وہ تم جانتے ہوگے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج احیاناً، کبھی کبھی نکلتے تھے، مع المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ، واحیاناً، اور کبھی کبھی یمکث فی المدینہ، وہ مدینے میں ٹھہر جاتے تھے، لشغل، کسی کام سے، او مصلحۃ، یا کسی مصلحت سے، ویبعث جندا من المسلمین، اور مسلمانوں کے ایک لشکر کو یا کسی لشکر کو وہ روانہ کر دیتے تھے، بھیج دیتے تھے۔ جند جو ہے وہ لشکر کے معنی میں بھی آتا ہے، اور جند کا لفظ جو ہے وہ اعوان اور انصار یعنی مددگاروں کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پر لشکر کے معنی میں۔ فالغزوہ، لہذا غزوہ وہ ہے، ما خرج فیہا، جس میں نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے کسی لشکر کے ساتھ، للجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے یا جنگ کرنے کے لیے۔ نعم، ہاں، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فی غزوۃ، ایک غزوے میں نکلے، ورجع عنہا، اور اس غزوے سے لوٹے، فی الظہیرۃ، ظہر کے وقت۔ ظہر جو ہے وہ زوال شمس کے بعد کے وقت کو کہتے ہیں، یعنی سورج جب بالکل بیچوں بیچ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زوال کا وقت ہے، اور ذرا سا سورج جو ہے وہ نیچے کی طرف آنے لگتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ زوال کا وقت ختم ہو گیا، ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ وکانت ایام الصیف، اور گرمی کے دن تھے، فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یستریح، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ وہ آرام کرے۔ ولیس فی البریہ، اور صحرا میں، برن کہتے ہیں خشکی کو، بحرن کہتے ہیں سمندر کو، اور بریہ کہتے ہیں صحرا کو، جنگلات کو، اور صحرا میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، یستریح فیہ الانسان، جس میں انسان آرام کرے، الا الشجر، سوائے درخت کے۔ ولیس فی البریہ فی بلاد العرب، اور عرب ملکوں میں صحرا میں بہت زیادہ درخت نہیں ہیں۔
وَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا الثَّمُرُ، اور اس میں نہیں ہے، یعنی ان صحرا میں نہیں ہے مگر ببول کے درخت، یعنی صرف ببول کے درخت ہیں۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت ثمرۃ، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے تحت ثمرۃ، ایک ببول کے درخت کے نیچے، وعلق بها سیفہ، اور اس ببول کے درخت سے اپنی تلوار لٹکائی، وتفرق الناس، اور لوگ بکھر گئے، وناموا، اور وہ سو گئے، ونام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت الثمرہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ببول کے درخت کے نیچے۔ وجاء رجل من المشرکین، مشرکین میں سے ایک شخص آیا، وسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالثمرہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ببول کے درخت سے لٹکی ہوئی تھی، وهو فی غمدہ، اور وہ میان میں تھی۔ فاخذ المشرک السیف، تو مشرک نے تلوار لی، وسلہ من غمدہ، اور اس تلوار کو اس کی میان سے نکالا، واستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ فقال المشرک، لہذا مشرک نے کہا، والسیف مسلول فی یدہ، تلوار اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی، یعنی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، لرسول اللہ، تو مشرک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تخافنی، یہاں پر سوالیہ نشان ہے، اس کا مطلب ہے کہ سوال پوچھ رہے ہیں، تخافنی یعنی اتخافنی، کیا آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے، کیا آپ مجھ سے ڈر رہے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں۔ قال المشرک، مشرک نے کہا، من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ فسقط السیف من ید المشرک، لہذا مشرک کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک سے کہا، من یمنعک منی، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ فقال المشرک، تو مشرک نے کہا، کن خیر آخذ، یہاں پر کن خیر آخذ کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان کا ایک جملہ ہے، اور اس طرح کی تعبیر عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر ہم اردو میں کہیں اس جملے کو تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، جانے دیجئے، یہ مطلب ہے۔ اور اس کا لفظی ترجمہ جب ہم کریں گے تو یہ ہوگا کہ آپ بہترین سزا دینے والے یا قیدی بنانے والے بن جائیے، یا پکڑنے والے بن جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ فقال المشرک، مشرک نے کہا، نہیں، ولکنی اعاہدک، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ سے عہد کرتا ہوں، میں آپ سے عہد و پیمان کرتا ہوں، علی، اس بات پر، اللہ اقاتلک، کہ میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا، ولا اکون، اور میں نہیں ہوں گا یا میں نہیں رہوں گا، مع قوم، ان لوگوں کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ، یقاتلونک، جو آپ سے جنگ کریں گے۔ فخلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیلا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا راستہ چھوڑ دیا۔ فأتی المشرک اصحابہ، لہذا مشرک اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، فقال، اور کہا، جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس آیا ہوں لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان کے پاس سے۔ آج کا یہ سبق اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔